لائق صد احترام معزز و محترم سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدہ کرتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام کے اوصاف، یہ رحم دل ہے، کافروں پر سخت ہیں، کثرت سے رکوع سجود کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن بالخصوص حضور کے جو چار یار ہیں، حق چار یار، ان کے اوصاف بھی اس میں بیان ہو گئے کہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ تو سارے ہی ہیں، لیکن جس شان سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر ساتھ ہوئے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب سلام پیش کیا تو کہا سایہ مصطفیٰ، مایا اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کی اس طرح ساتھ ہے جس طرح سایہ ساتھ ہوتا ہے، یہ حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح ساتھ رہے۔ سخت سارے ہی ہیں، لیکن جس شان سے حضرت عمر سخت ہوئے یہ انہی کی شان ہے کہ کافروں پر تو سخت تھے ہی، کافروں کا جو گرو ہے شیطان وہ بھی حضرت عمر سے ڈرتا تھا۔ عمر سے تو کجا، حدیث ہے یفر الشیطان من ذل عمر، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ یہ شان ہوئی ان کی، رحم دل سارے ہی ہے، لیکن جس شان سے حضرت عثمان رحم دل ہوئے یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ نے اجازت مانگی کہ یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں ان کو ہم مار بگاتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی اجازت کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمان اپنی ذات کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر انور کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، تو اجازت نہیں دی آخری وقت، انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ یہ شان ہے رحم دل ہوتا ہے، سارے رکوع سجود کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، لیکن جس شان سے حضرت علی المرتضیٰ نے نفل پڑھے، ساری ساری رات عبادت میں بسر کی ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ بلکہ یہ جو تراویح ہے یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے سے حضرت عمر فاروق اعظم نے جاری فرمایا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سرکار نے 2-3 دن پڑھائی اور اس کے بعد پھر گھر میں ہی پڑھتے رہے، کہ اس لیے کہ امت پہ فرض نہ ہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مسلسل ہوتا تھا وہ امت پہ فرض کر دیا جاتا تھا۔ اب کیا ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا اور حضرت علی نے بھی محسوس کیا کہ بہتر ہے کہ یہ مسجد میں ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، تو جماعت کے ساتھ شروع کی گئی، اور حضرت ابی بن کعب بڑے مشہور صحابی قرات کے حوالے سے، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا کہ آپ پورا قرآن پاک پڑھیں تراویح کے اندر۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، کہاں پر ہے، ذرا بلند آواز سے کہیے، بخاری شریف، کہ جب وہ شروع ہو گئی تراویح، حضرت عمر نے دیکھا بڑے خوش ہو، کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ہے تو بدعت ہے کہ حضور کے عہد مبارک میں کام نہیں تھا یہ جماعت کے ساتھ تراویح، لیکن کتنی اچھی بدعت ہے، کہ کیسی رونق لگ گئی ہے کہ سارے اکیلے اکیلے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کبھی غور کریں، اکیلے پڑھنے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے نا جماعت کے ساتھ، تو پتہ ہی نہیں چلتا بیچ تراویح پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا، تو رونق بھی مسجد میں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، اچھا اس سے ایک پتہ چلا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی والی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم بھی سمجھ آ گئی حضرت عمر کے ارشاد سے اور بخاری شریف کی روایت سے، اس سے بخاری شریف سے کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے تراویح کی۔ 20 تراویحاں باجماعت شروع ہو گئی،
حضرت علی نے جب دیکھا آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واہ مسجد میں کیا رونق لگی ہوئی ہے، وگرنہ کیا تھا لوگ عشاء پڑھ کے چلے جاتے تھے، تراویح گھر میں پڑھتے تھے. اب کیا ہوا، مسجد میں رونق لگی ہوئی ہے اور قندیلیں جل رہی ہیں. اس دور میں یہ تو سلسلہ نہیں تھا نا. ماشاءاللہ کتنے پیارے فنوس لگے ہوئے، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے لگائے ہیں. تو اس طرح قندیلیں لٹکتی تھی، جیسے آپ کے یہ فنوس لٹک رہے، ایسی قندیل جو لٹکائی جاتی ہے اسے قندیل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے چراغ، ہوتا ہے چراغ تو کہیں رکھ دیا کھڑکی میں وہ چراغ ہے، جیسے پنجابی میں دیوا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو لٹکائی جاتی ہے اسے قندیل کہتے ہیں، قندیل. تو مسجد نبی شریف میں قندیلیں لٹک رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی اور قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے. انہوں نے پتا کیا کہا، سنیں ذرا. انہوں نے کہا نور اللہ قبرک یا ابن الخطاب کما نورت مساجدنا، کہ ابن خطاب یعنی ہے عمر، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کر دے جس طرح ہماری مسجدوں کو آپ نے روشن کر دیا ہے. سبحان اللہ. ایک تو روشن ہو گئی نا، وہ قندیلیں لٹک رہی تھی ان سے، دوسرا پبلک آئی ہوئی ہے، مسجد آباد ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہے عمر تیری قبر کو آباد کر دے جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا ہے. تو تراویح ایک صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈر سے شروع ہوا، اور حضرت علی کا مشورہ اس میں شامل تھا کہ یہ ایسے کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھی جائے. اور حفاظ کرام پر تو بہت بڑا احسان ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ان کی منزلیں کمزور ہو جاتی. تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو منزل سارے سال میں مضبوط رہتی. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، پھر حضرت علی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کا جب عہد خلافت آیا تو آپ نے وہی معمول جاری رکھا، اور آپ قرہ کو طلب کرتے، قاریوں کو، اور ان کو حکم فرماتے کہ تم نے مسجدوں میں تراویح سنانی ہے اور 20 تراویحیں پڑھانی ہے. کتنی تراویحیں پڑھانی ہے؟ 20 تراویحیں پڑھانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ حکم امر کے الفاظ ہیں. حکم فرماتے تھے کہ 20 تراویحیں پڑھانا. اور مسجدوں سے آپ کو اتنا پیار تھا کہ آپ فرماتے کہ اگر مجھے جنت میں اور مسجد میں سے ایک چیز منتخب کرنے کے لیے کہا جائے کہ ان میں سے ایک چیز لے لو، تو میں مسجد کو لے لوں. اب لوگ حیران ہوئے، کوئی جنت کو کون چھوڑتا ہے؟ آپ جنت چھوڑ کے مسجد لے رہے ہیں. تو آپ نے اس کی دلیل بڑی پیاری دی. فرمایا اس لیے کہ جنت میں میری خوشی ہے، جنت میں میری خوشی ہے اور مسجد میں رب کی خوشی ہے. تو میں رب کی خوشی کو اختیار کرتا ہوں کہ جو رب کا گھر ہے. ویسے ہوگا تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجدیں بھی ایز اٹ از اٹھا لی جائیں گی اور جنت میں داخل کر دی جائیں گی. یعنی اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم بھی جنت میں ہی بیٹھے ہیں کہ یہ فنا نہیں ہوں گی، ان کو بے عین ہی اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو حضرات محترم، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذوق عبادت ہے. اچھا مغربی بات سنیں. تیر لگ گیا آپ کی ران میں، نکالتے ہیں تو سخت پین ہوتی ہے، نہیں نکالا جاتا، برداشت نہیں ہوتی طرح. نماز کا وقت آ گیا تو آپ نماز کے لیے تیار ہو گئے کہ نماز تو پڑھنی. اب یہاں رک کر بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان اپنے بھائیوں سے کہ زکام ہو جائے، معمولی سی تکلیف ہو جائے، نماز چھوڑ دے کہ ہم تو بیمار ہو گئے، ہم کیا نماز پڑھیں. حالانکہ بیمار کو بھی نماز معاف نہیں ہے، وہ نماز چھوڑ دے. حضرت علی مرتضیٰ اتنی اضطراری حالت میں کہ ران میں تیر پیوست ہے، پھر بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب نماز پڑھ رہے تو دورانی نماز لوگوں نے تیر کھینچے، اور یہ انہوں نے پہلے ہی مشورہ کر لیا کہ ویسے تو نکلتا نہیں ہے، یہ نماز پڑھیں گے تب کھینچ دیں. تو نماز کے دوران تیر کھینچ لیا گیا. وہ تیر جسے نکالتے ہوئے سخت درد ہوتی، برداشت نہیں ہوتی،
کھینچ کے پٹی کرنی تھی نا، تو وہ کھینچا ہی نہیں جاتا، درد اتنی ہے، لیکن دوران نماز وہ کھینچ دیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حیرت کی کہ وہ تیر کدھر گیا، حیرت سے کہا تیر کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو نکال لیے، فرمایا الحمدللہ مجھے خبر ہی نہیں۔ اب اس میں ہمارے ان نمازی بھائیوں کے لیے درس ہے کہ نماز تو ماشاءاللہ پڑھتے لیکن غفلت سے پڑھتے، تو اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہے۔ اب اس میں ایک یہ بھی داخل ہے کہ بے توجہی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کو توجہ سے پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دل کو حاضر کر کے اور دل لگا کے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ 18ویں پارے کی پہلی 2 آیتوں میں اللہ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ وہ نماز میں خشوع کیا ہے کہ بندہ نماز میں حاضر ہو تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اور اس دربار کی عظمت کا خیال دل کے اوپر چھایا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بندہ دنیا میں کسی افسر کے پاس جائے تو کیا وہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے؟ اس سے گفتگو کرتے ہیں، یا اس سے گفتگو کر رہا ہے تو کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، تو وہ کیا کہے گا اسے؟ بیوقوف، تمہیں ایٹیکیٹس نہیں آتے؟ تمہیں کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہونے کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ یا اگر بالفرض کہے نا تو اس سے ناراض ہو جائے گا دل میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے اس سے ادب کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی افسر کے سامنے جائے تو اس کی باڈی لینگویج صحیح ہونی چاہیے اور اس سے ادب کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہو تو کئی لوگوں کو پتہ نہیں پہلے خارج ہوتی ہے، کوئی نماز کے اندر شروع ہو جاتی ہے، یہ نماز کے اندر ہی سارے کام تمہیں یاد آئے، ایسے نہیں۔ بلکہ حدیث میں بھی ہے، ایک شخص اپنے بالوں کو سہلا رہا تھا نماز میں، سرکار نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو یہ ایسے نہ کرتا۔ یعنی خشوع ایک راضی کی قلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن وہ اعمال سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، باڈی لینگویج سے بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اگرچہ ہے یہ دلی کیفیت، لیکن بندے کی حرکات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں خشوع ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا خشوع کیا، ابھی یہ بات پتہ چلی کہ خشوع ایک دلی اور قلبی کیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ خشوع کہاں ہوتا ہے؟ لفظی مطلب اس کا ہے جھکنا، بارگاہ رب العزت کے حاضری کے تصور سے دل جھک جائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری، کہ نہ تو تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، حالانکہ سرکار تو نماز پڑھا رہے ہیں امام کے جیسے آگے، مقتدی پیچھے، فرماتے ہیں رکوع تمہارا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، جو کہ دلی کیفیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور دل کی کیفیتیں بھی جانتے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ، رب نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں ہے جو آپ کو دکھائی نہیں۔ بہرحال اس وقت ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ 21ویں رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور شیخ عبدالحق محدث نے بھی لکھا ہے
کہ جو کسی بزرگ کے یوم وصال پہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اس کا فیض نصیب ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کے یوم شہادت پہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان کا فیض خاص ہمیں نصیب ہو جائے. اور ذکر کیوں نہ کرے کہ یوم شہادت نہ بھی ہو تو حدیث پاک ابن عساکر میں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر، یہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ ذکر عبادت ہے. تو ذرا سارے مل کے کرو. ہاں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. تو سارے مل کے پڑھے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اہل نظر. حضرت علی المرتضیٰ کے ذوق عبادت کو آپ نے سنا